السلام علیکم۔ ہمارے چینل اردو کرن کہانی میں خوش آمدید۔ تو چلیں آج کا نیا ناول شروع کرتے ہیں۔ خان ہاؤس میں ہر طرف گہما گہمی کا سما تھا۔ سب لوگ بہت زیادہ پرجوش تھے۔ آج سکندر خان اتنے سال بعد پاکستان واپس آ رہا تھا اور وہ اب کوئی عام انسان نہیں رہا تھا۔ اس نے پورے 9 سال امریکہ میں گزارے تھے اور اب وہ ایک بہت ہی کامیاب بزنس مین بن کر واپس لوٹ رہا تھا۔ وہ پورے 9 سال بعد واپس آ رہا تھا۔ وہ 20 سال کی عمر میں امریکہ گیا تھا اور اب وہ 29 سال کا ایک خوبرو نوجوان بن کر واپس لوٹ رہا تھا۔ سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے سوائے زوہا کے۔ اس کی زندگی اسی وقت ہی بدل گئی تھی جب اس کے ماں باپ اسے اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کی دادی دادا تو پہلے اس دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ وہ اب اپنے چچا چچی کے بھروسے پر تھی۔ اپنے ماں باپ کی جائیداد اس کے نام ہونے کے باوجود بھی اسے اس گھر میں نوکروں کی سی حیثیت حاصل تھی اور اب اسے اپنے شوہر کی واپسی کی بھی کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے چچا چچی کا بیٹا بھی انہی کی طرح گھمنڈی ہوگا۔ شام کے 5 بجے سکندر خان نے واپس آنا تھا اور وہ 4:30 بجے ہی گھر سے نکل گئی۔ اس کی نائٹ شفٹ تھی۔ وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ویٹرس کی جاب کرتی تھی اور آج اسے 12 بجے تک وہیں پر رہنا تھا۔ اس نے اپنی چچی کو بتانے کی بھی زحمت نہ کی اور نہ ہی انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کتنے بجے واپس آئے گی۔ انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت تو ساس سسر کے کہنے پر بچپن میں ہی اپنے بیٹے کا نکاح اس لڑکی سے کروا دیا تھا، لیکن اب وہ انہیں ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ انہوں نے سوچ رکھا تھا کہ جب وہ واپس آئے گا تو اسے طلاق دلوا کر فارغ کروا کر اس گھر سے ہی باہر نکال دیں گی۔ وہ اس کی ساری جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی تھی اور بہت زیادہ پلاننگ بنا رکھ چکی تھی، مگر کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ آگے قسمت ان کے ساتھ کیا کرنے والی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ آج سکندر اتنے سال بعد واپس آ رہا ہے، مگر اسے کوئی خوشی نہیں تھی۔ وہ ہوٹل پہنچ چکی تھی اور اب اپنے کام میں بھی لگ چکی تھی۔ طرح طرح کے لوگ بڑے غور سے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ ویٹرس کے لباس میں انکمفرٹیبل سی ہو رہی تھی۔ اسے یہ جاب کرتے ہوئے تقریباً 2 مہینے ہو چکے تھے۔ پہلے تو وہ گھر پر ہی رہتی تھی، لیکن اب اس کی چچی نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا تھا کہ اگر اسے اس گھر میں رہنا ہے اور کھانا کھانا ہے تو اسے اپنے لیے کمانا بھی ہوگا۔ اس لیے مجبوراً اسے گھر سے باہر نکلنا پڑا۔ اسے ویٹرس کا یہ لباس جو پینٹ شرٹ تھا بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن کام کرنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے ایک ٹیبل پر رکھنے کے لیے گئی جہاں پر بہت ہی بدتمیز 2 لڑکے بیٹھے تھے جو اسے دیکھ کر آپس میں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کرنے لگے۔ زوہا کو عجیب سا لگا۔ وہ فوراً سے وہاں سے پلٹنے لگی تو ایک لڑکے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جانے من کہاں جا رہی ہو؟ ذرا ہم سے بات تو کر لو۔ وہ بہت زیادہ حسین تھی اور اکثر ہی لڑکے اس سے اس طرح کی بدتمیزیاں کرتے رہتے تھے۔ زوہا نے اسی وقت اپنا ہاتھ چھڑوایا اور وہاں سے بھاگ آئی۔ اس کا دل تو کیا تھا کہ تھپڑ مار کر اس لڑکے کا منہ توڑ دے، لیکن اس میں اتنی جرأت نہیں تھی۔ آج تک اسے وہ بات نہیں بھولی تھی جس دن اس کا ہوٹل میں پہلا دن تھا۔ اس نے ایک لڑکے کے منہ پر تھپڑ مارا اور مینیجر نے اسے لاسٹ وارننگ دی۔ اس دن کے بعد چاہے جتنے لوگوں نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی، لیکن اس نے کسی کے بھی منہ پر تھپڑ نہ مارا، بس خود ہی وہاں سے بھاگ آتی۔ اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ وہ کاؤنٹر پر کھڑی دوسرا آرڈر ریسیو کر رہی تھی۔ جب وہ آرڈر دینے کے لیے گئی تو وہ لڑکے اب بھی اسے دیکھ رہے تھے اور گندے گندے اشارے کر رہے تھے۔ جان بوجھ کر ہی وہ ان کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کی نظریں اس کے جسم کے آر پار ہو رہی ہوں۔ یہ کام وہ مجبوری میں کر رہی تھی۔ ہر وقت اسے اس کے ماں باپ یاد آتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد ہی اس کی زندگی اتنی بد سے بدتر ہو گئی تھی کہ وہ اپنے گھر کے ملازموں سے بھی نیچے کی حیثیت کی ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ 2 منٹ بھی مزید اس ہوٹل میں رکے۔ وہ لڑکے تو جانے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ رات کے 8 بج چکے تھے مگر اب بھی وہ وہیں پر بیٹھے تھے اور انہوں نے شاید ڈرنک کرنا بھی شروع کر دی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا ہوٹل تھا جہاں پر یہ سب کچھ عام چلتا تھا۔ زوہا کو بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ وہ وہیں پر بیٹھے بیٹھے اسے اپنی طرف آنے کے اشارے کر رہے تھے اور ایک لڑکا تو جیب سے پیسوں کی گڈی نکال کر بھی اسے دکھا رہا تھا۔ وہ اسے خریدنا چاہتے تھے۔
ان کی یہ حرکتیں دیکھ دیکھ کر زوہا کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے آج اس کی عزت نیلام ہو جائے گی۔ اس نے مینیجر سے کہا کہ وہ جلدی گھر جانا چاہتی ہے، تو مینیجر نے اسے روک دیا اور کہا کہ اسے وقت پر ہی گھر جانا ہوگا۔ ویسے تو وہ صبح کو ہی ہوٹل میں کام کرتی تھی، لیکن آج کل شاید کوئی سیزن چل رہا تھا جس کی وجہ سے رات گئے تک لوگ ہوتے تھے، تو اسی لیے اسے رات 12 بجے تک یہیں پر رہنا تھا۔ جیسے ہی گھڑی پر 12 بجے تو وہ فوراً ہی ہوٹل سے باہر نکل آئی۔ اس نے ایک رکشہ روکا اور اس میں سوار ہو کر چلی گئی۔ اس کے گھر کے پورچ میں 3 گاڑیاں کھڑی رہتی تھیں، جس میں سے ایک اس کے بابا کی تھی، لیکن پھر بھی وہ رکشے پر جایا کرتی۔ اس کے چچا چچی سمجھتے تھے کہ اس سب پر اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس کے چچا کا تو خون ہی سفید ہو گیا تھا اور چچی ہر وقت اس پر ظلم کے پہاڑ توڑتی رہتی۔ وہ گھر پہنچی تو سارا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ دروازہ بجانے پر چوکیدار نے دروازہ کھولا تو وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ سب لوگ سو چکے تھے، وہ بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی۔ چچی کے لا کہنے پر بھی اس نے اپنا کمرہ خالی نہیں کیا تھا۔ اس کمرے سے اس کی یادیں جڑی تھیں۔ اس نے اپنا سارا بچپن یہیں پر گزارا تھا، اسی لیے ضد کر کے اسی کمرے میں رہ رہی تھی۔ وہ ایک عالیشان کمرہ تھا جو اس کے ماما بابا نے اس کے لیے اپنی مرضی سے ڈیزائن کروایا تھا۔ اس وقت اس کی عمر محض 8 سال تھی جب وہ اس کمرے میں شفٹ ہوئی تھی۔ تبھی سے ہی وہ اپنے ماما بابا سے علیحدہ ہو گئی تھی، اور پھر کچھ ہی سال بعد وہ اسے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کی عمر 25 سال تھی اور وہ خود کو اتنا اکیلا محسوس کرتی کہ جیسے اس دنیا میں اس کا کوئی ہو ہی نہیں۔ ننیال میں بھی بدقسمتی سے صرف اس کے ایک ماموں تھے جو دوسرے شہر میں رہتے تھے۔ غرض کہ وہ اس بھری دنیا میں اکیلی ہو کر رہ گئی تھی۔ اچانک سے اسے خیال آیا کہ سکندر بھی واپس آ چکا ہوگا۔ اس کا دل بھی مچلا کہ ایک مرتبہ اسے دیکھے۔ وہ اس کا منگیتر نہیں بلکہ اس کا شوہر تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ان 9 سالوں میں ایک مرتبہ بھی ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت بھی اس کا نکاح سکندر سے زبردستی ہی ہوا تھا۔ سکندر بھی نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا اور زوہا بھی، لیکن گھر والوں کی زبردستی کی وجہ سے ان دونوں نے ہی نکاح کر لیا تھا۔ وہ اس سے پورے 4 سال چھوٹی تھی، لیکن 4 سال سے بھی زیادہ چھوٹی لگتی۔ وہ بہت ہی معصوم سی لڑکی تھی جس پر سارے زمانے کے لڑکے مرتے۔ سکندر 6 بجے ہی واپس آ گیا تھا اور گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارنے کے بعد اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلا گیا، اور اب تک وہ سو ہی رہا تھا۔ اسے بھی زوہا کا خیال نہیں آیا۔ وہ تو اسے بھلا چکا تھا۔ اس نے تو یہ بھی یاد نہیں کیا تھا کہ اس کی کوئی ایک عدد بیوی بھی ہے جو اسی گھر میں رہتی ہے۔ گھر آ کر اسے احساس ہوا تھا کہ اب اس کے چچا چچی نہیں رہے۔ وہ اپنے چچا چچی سے بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے ماں سے زوہا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ اپنی مرضی سے ہی جاب کر رہی ہے۔ اس کی ماں نے اس کے کان بھر دیے تھے، اسی لیے ہی وہ اسے سوچنا نہیں چاہتا تھا، اور اب گھوڑے بیچ کر اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ صبح زوہا کی آنکھ کھلی تو وہ گھر سے جا چکا تھا۔ اس کے دوستوں نے کوئی پارٹی وغیرہ پلان کی تھی۔ وہ دوپہر 12 بجے ہی پھر سے اپنی جاب کے لیے چلی گئی۔ ان دونوں کا کوئی آمنا سامنا نہ ہوا، اور آج بھی اسے 12 بجے ہی واپس آنا تھا۔ کل تو وہ شام 4 بجے گئی تھی، مگر آج تو اسے 12 بجے ہی جانا پڑا، اور پھر رات کو بھی اس نے دیر سے آنا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ایک مرتبہ اس کا دیدار تو کرے۔ بھلے وہ اس کی محبت تو نہیں تھا، لیکن اس کا شرعی طور پر شوہر تو تھا، اور وہ اس پر پورا حق رکھتی تھی۔ وہ ایک عورت تھی اور اب اس کے جذبات امڑ امڑ کر باہر آ رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ صرف اس کا ایک دیدار کر لے، لیکن وہ دیدار بھی اس کے نصیب میں نہیں آیا۔ آج بھی وہ کام میں بہت زیادہ مصروف رہی اور رات گئے ہی واپس آئی۔ اگلی صبح اس کی آنکھ جلدی کھل گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سکندر کو دیکھے، لیکن ابھی تک اس کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ شاید وہ بھی رات دیر سے آیا تھا اور اب تک سو رہا تھا۔ زوہا نیچے آئی اور اپنے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ اس کی چچی نے ملازمہ کو منع کر رکھا تھا کہ وہ اس کے کوئی کام نہیں کرے گی، اس لیے وہ بیچاری خود ہی اپنے لیے ناشتہ بنایا کرتی۔ ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ 12 بجنے کا انتظار کر رہی تھی۔ 12 بجے ہی اسے کام پر جانا تھا اور ابھی 10:30 بج رہے تھے۔ وہ موبائل پر ایسے ہی ریل سکرول کر رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج اسے ذرا دیر بھی ہو جائے
تو وہ سکندر کو دیکھے بغیر نہیں جائے گی۔ 11 بجے وہ بور ہونے کے بعد اپنے کمرے سے باہر نکلی تو اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر کوئی بھی نہیں تھا، یعنی کہ وہ ناشتہ کرنے کے لیے نیچے پہنچ چکا تھا۔ وہ دوبارہ سے اپنے کمرے میں آئی اور اپنا حلیہ ٹھیک کرنے لگی۔ وہ ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے وہ اسے دیکھنے کے لیے بےتاب ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی چچی اس کے کان بھر چکی ہیں۔ وہ اس سے بدگمان ہو گیا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے ہی جاب کر رہی ہے۔ پہلے بھی بچپن میں ان دونوں کی آپس میں خوب لڑائی ہوتی تھی اور اب تو ویسے بھی اس کی ماں اس کے کان بھر چکی تھی اور وہ اسے دیکھنا تک نہیں چاہتا تھا۔ جب وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو وہ اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ وہ اسے پہچان نہیں پایا تھا۔ وہ پورے 9 سال بعد اسے دیکھ رہا تھا۔ اب اس کی عمر بڑھ چکی تھی اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ سکندر نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر رخ دوسری طرف پھیر لیا۔ اس کی یہ حرکت زوہا نے بھی نوٹ کی۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ آج کام پر جائے، لیکن کام پر جانا تو ضروری تھا۔ وہ چاہ رہی تھی کہ وہ اس سے بات چیت کرے، لیکن اس کے اس رویے کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نکل آئی، پھر رکشے میں بیٹھ کر اپنے کام پر پہنچ گئی۔ اس کا کام پر بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اپنی جان لے لے۔ وہ پورے 9 سال بعد اسے دیکھ رہی تھی اور وہ تو ایسی بے رخی دکھا رہا تھا کہ جیسے وہ اس کی کچھ لگتی ہی نہ ہو۔ زوہا نے سوچ لیا تھا کہ وہ بہت جلد اس سے اس بارے میں بات کر لے گی کہ آخر اس نے اس کے ساتھ رہنا بھی ہے یا نہیں۔ وہ اتنے سال اس کا انتظار کر چکی تھی، اب مزید نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس نے دل پر پتھر رکھ کر یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ 1-2 دن میں ہی اس سے بات کرے گی کہ اگر وہ اسے چاہتا ہے تو اسے اپنا لے اور اگر نہیں اپنانا چاہتا تو اسے اس رشتے سے آزاد کر دے۔ وہ اس رشتے میں مزید لٹک کر نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ ایک میچور اور سمجھدار لڑکی تھی۔ وہ ایموشنل تو ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ ان بھولی بھالی لڑکیوں کی طرح اپنا دل نہیں جلانا چاہتی تھی جو دوسروں کی بے رخی کی وجہ سے اپنے آپ کے ساتھ کچھ کر لیتی تھی۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اس نے مینیجر کی منتیں کی اور رات 8 بجے ہی کام سے چھٹی لے لی۔ وہ گھر پہنچی تو وہ بھی گھر پر ہی تھا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھا رات کا کھانا کھا رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تو اس کے چچا اس سے اپنی طرف بلانے لگے۔ وہ اسے بیٹے سے ملوانا چاہتے تھے۔ بھلے ہی انہیں وہ اس گھر میں پسند نہیں تھی، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اسے طلاق دے۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کا بیٹا اس کے ساتھ زندگی گزارے تاکہ زوہا کی ساری جائیداد بھی ان کے بیٹے کے پاس آ جائے۔ باپ کی ساری جائیداد زوہا کے نام تھی اور کبھی کبھی اس کے چچا کو ڈر بھی لگتا کہ کہیں وہ ان کے سامنے کھڑی نہ ہو جائے، مگر آج تک ان کے سامنے کھڑی نہیں ہوئی تھی اور آج تک کسی وجہ سے وہ خاموش تھے۔ زوہا بیٹا ادھر آؤ، بات سنو میری۔ چچا کی بات سن کر وہ ان کی طرف چلی گئی اور ان کی کرسی کے ساتھ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ سکندر نے ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی، لیکن وہ اس سے اتنا بدگمان تھا کہ خود پر ضبط کر کے نظریں دوسری طرف پھیر لیں۔ بیٹا تم سکندر سے نہیں ملی کیا؟ وہ سوالیہ لہجے میں بولے تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ارے یہ کیا، تم دونوں آپس میں میاں بیوی ہو اور میں تو سوچ رہا ہوں کہ بہت جلد ہی تم دونوں کی رخصتی کروا دوں اور تم دونوں ایک دوسرے سے ملے ہی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے تو وہ بیچاری جذبات میں آ کر مسکرا دی، لیکن سکندر کے چہرے پر اب بھی سختی چھائی ہوئی تھی۔ اسے اس کا کام بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا اور وہ سوچ چکا تھا کہ وہ اسے بہت جلد ہی آزاد کر دے گا۔ اسے یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا بزنس مین ہے اور اس کی بیوی ہوٹل میں ویٹریس کی جاب کرے۔ باپ کی بات سن کر اس نے ان سے کچھ نہیں کہا۔ وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ شرما گئی، اس لیے فوراً سے وہاں سے آ گئی۔ تیز قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کمرے کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ وہ تو ایسے خوش ہو رہی تھی کہ جیسے سکندر نے اس سے رخصتی کا ذکر کیا ہو۔ وہ ایک لڑکی تھی اور اس کے بھی جذبات تھے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اب بہت جلد ہی اس کی رخصتی ہو جائے گی۔ کھانا کھانے کے بعد سکندر بھی اوپر آ گیا اور اس کا کمرہ بھی تو اوپر ہی تھا۔ وہ بچپن میں بھی 7 کمروں میں رہتے تھے اور اب بھی انہی کمروں میں رہ رہے تھے۔ اوپر آتے اسے بچپن کی ایک یاد ستانے لگی تو اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ یہیں پر کھڑے ہو کر ہی اس نے اس کے پاؤں سے کانٹا نکالا تھا۔ وہ بچپن میں اس کا خیال رکھتا تھا
لیکن آہستہ آہستہ جب وہ بڑے ہوتے گئے تو ان کی آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے اور وہ ایک دوسرے سے بہت دور ہو گئے۔ اس نے زوہا کے دروازے پر دستک دی تو وہ بیچاری جو باتھ روم میں تھی دروازہ نہ کھول پائی۔ سکندر کو بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جان بوجھ کے ہی دروازہ نہیں کھول رہی۔ وہ زور زور سے دروازہ بجاتا رہا مگر اس کو تو کچھ علم ہی نہیں تھا کہ وہ تو نہانے کے لیے باتھ روم میں گئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر دروازہ بجانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ اسے بے انتہا غصہ آ رہا تھا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو، کوئی حور پری ہے؟ وہ نہ جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، غصے میں خود کلامی کرنا تو اس کا مشغلہ تھا۔ وہ غصے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ اس کا دماغ ایک جگہ پر جم سا گیا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کیوں اسے اتنا اگنور کر رہی ہے۔ حالانکہ سچی بات یہ تھی کہ وہ خود بھی اسے اگنور کر رہا تھا اور وہ بیچاری اسی وجہ سے اس سے دور دور تھی۔ وہ نہا کر باہر آئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر تولیے سے بال خشک کرنے لگی۔ سکندر اپنے کمرے میں غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس کا دل چاہا کہ ایک مرتبہ پھر سے جا کر کوشش کرے تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکل آیا اور زوہا کے کمرے پر زور زور سے دستک دینے لگا۔ زوہا بیچاری بہت زیادہ گھبرا گئی۔ وہ سمجھی کہ شاید اس کی چچی بے انتہا غصے میں ہے۔ وہ فوراً سے دروازے تک آئی اور دروازہ کھول دیا مگر سامنے غصے سے لال ہوتے چہرے کے ساتھ کھڑے سکندر کو دیکھ کر اس کا حلق تک خشک ہو گیا۔ وہ جلدی سے پیچھے مڑی۔ وہ دوپٹہ صوفے پر رکھے ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اپنے کندھوں پر پھیلایا اور ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جو اندر آ چکا تھا بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ میں کب سے دروازہ بجا رہا تھا۔ وہ غصے سے بولا تو وہ معصوم سے چہرے کے ساتھ اسے دیکھنے لگی۔ میں نہا رہی تھی، مجھے نہیں معلوم کہ آپ دروازہ بجا رہے تھے، وہ گیلی آواز کے ساتھ بولی۔ تو سکندر کو مزید غصہ آ گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ اس کے بالوں کی طرف گئی تو وہ لمحے کے لیے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے شولڈر کٹ بال اس کی گردن پر تھے جو گیلے نظر آ رہے تھے۔ سکندر سمجھ گیا کہ وہ واقعی میں نہانے کے لیے گئی ہوئی تھی، لیکن پھر بھی اسے اس پر ویسے ہی غصہ آ رہا تھا۔ زیادہ میرے سامنے معصوم بننے کی ضرورت نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم کس طرح کی لڑکی ہو۔ گھر سے نکل جانے کے لیے یہ جاب کی ہے نا؟ وہ سختی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تو وہ بیچاری جو اس کے غصے کی وجہ سے پہلے ہی ڈری ہوئی تھی مزید ڈر گئی اور مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ وہ بولنا چاہتی تھی کہ وہ چچی کے کہنے پر ہی یہ جاب کر رہی ہے، لیکن اس کی زبان گنگ ہو کر رہ گئی۔ وہ غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا دماغ اسے ورگلا رہا تھا وہ ابھی ابھی اسے چھوڑ دے، لیکن اس کا دل اسے مجبور کر رہا تھا کہ وہ اپنے رشتے کو کچھ وقت دے، اور ویسے بھی وہ اس کی خوبصورتی سے اتنا متاثر تو ہو گیا تھا کہ ابھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا اور اس کے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کے جاتے ہی وہ دروازے تک بھاگی اور جلدی سے دروازہ بند کیا۔ وہ اب زمین پر بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے ہوئے تھی۔ ماما بابا، آپ کیوں مجھے چھوڑ کر چلے گئے؟ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہو جاؤں گی؟ وہ روتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ اس کا دل کٹ رہا تھا۔ اسے اب اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ وہ بھی اپنے ماں باپ کی طرح ہی ہے، حالانکہ یہ بات بالکل بھی سچ نہیں تھی۔ اس کی ماں نے ان 9 سالوں میں زوہا کے خلاف بیٹے کے ذہن میں ایسا زہر بھرا تھا کہ یہاں پر آنے کے بعد وہ زہر اب پورے جسم میں پھیلنے لگا۔ سکندر بھی اپنے کمرے میں آ گیا اور سوچ رہا تھا کہ اس کے قریب جانے کے بعد اسے کیا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا، لیکن اس سوال کا جواب اسے نہیں مل رہا تھا۔ وہ اس وقت دماغ سے سوچ رہا تھا اور اس سوال کا جواب تو اس کے دل کے کونے میں چھپا ہوا تھا۔ معصوم محبت ابھی پردے میں تھی، اس لیے وہ کچھ سمجھ نہ پایا، لیکن بہت جلد ہی اس کی محبت باہر نکلنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ وہ ایک حسین جمیل لڑکی تھی جو اس کے نکاح میں تھی، تو وہ پھر کیسے اسے دور رہ سکتا تھا؟ ساری رات ہی وہ سسکیوں کے ساتھ روتی رہی۔ اسے اپنے ماں باپ بہت یاد آ رہے تھے، اور پھر سکندر کے رویے کی وجہ سے تو وہ اتنی اداس ہوئی کہ اس کا زندگی کو ختم کرنے کا دل کرنے لگا۔ لیکن وہ کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ زوہا خان تھی جو حرام موت نہیں مرنا چاہتی تھی۔ صبح جب وہ اٹھی تو اس نے خود کو مضبوط کر لیا۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ پاگلوں کی طرح نہیں روئے گی اور اس سے 2 ٹوک انداز میں بات کر لے گی کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ صبح ان دونوں کی کوئی ملاقات نہ ہوئی
اور وہ کام پر آ گئی۔ اسے بہت سخت بخار تھا، لیکن پھر بھی کام پر تو آنا تھا، اور ویسے بھی مہینے کا آخری چل رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے کام سے کوئی چھٹی وغیرہ کی تو پھر اس کی تنخواہ کاٹ لی جائے گی، اور اگر اس نے اپنی چچی کے ہاتھ پر اپنا مہینے کا خرچ نہ رکھا تو پھر وہ اسے گھر سے نکال دیں گی۔ اس کی چچی کو کوئی کمی نہیں تھی، ان کے شوہر اور بیٹے کا ایک بہت بڑا بزنس تھا اور وہ ایک عالیشان بنگلے میں رہتے تھے، لیکن پھر بھی وہ اس معصوم لڑکی سے ہر مہینے ہی آدھی سے زیادہ تنخواہ لے لیتی۔ وہ صرف اور صرف اسے اس کی اوقات دکھانا چاہتی تھی، اور وہ پیسے تو وہ ایسے ہی ملازمین کو دے دیتی جنہیں وہ بیچاری پورا مہینہ محنت سے کماتی تھی۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آج بھی اس نے مینیجر کی منتیں کی اور شام 5 بجے ہی گھر واپس آ گئی۔ جیسے ہی وہ واپس آئی تو وہ تینوں لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ وہ انہیں سلام کرتے ہوئے اندر آ گئی۔ سکندر کو اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اسے اس سے ہمدردی ہونے لگی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کے پیچھے جا کر اس کی خیریت معلوم کرتا، اس کی ماں نے اسے روک لیا۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ اگر وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو فوراً سے بتا دے، تاکہ وہ اس لڑکی کی جان اس سے چھڑوا دے اور اپنے بیٹے کی دھوم دھام سے شادی کرے۔ ماں کی بات سن کر اس کا دماغ گھومنے لگا۔ وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ کبھی وہ سوچتا کہ وہ اسے چھوڑتے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کے دل میں چھپی معصوم محبت اسے یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی کہ آخر زوہا میں کیا کمی ہے۔ وہ اس کی بچپن کی دوست، کزن، سب کچھ تو تھی، تو پھر اسے چھوڑنے کا کیا جواز تھا؟ ماں کی بات سن کر وہ ان سے یہ کہہ کر آ گیا کہ وہ 1 ہفتے کا وقت چاہتا ہے۔ اس کی بات سن کر سمیرہ بیگم کے دل کو کھٹکا تو لگا تھا کہ ضرور کچھ دال میں کالا ہے، لیکن وہ اپنے بیٹے کو اتنا گرا پڑا نہیں سمجھتی تھی کہ وہ ایک عجیب سی پرسنالٹی والی لڑکی سے شادی کر لے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کی محبت میں پڑ چکا ہے، اور ویسے بھی وہ انہیں پسند نہیں تھی۔ باقی تو سارا زمانہ اس پر مرتا تھا۔ سکندر اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے اس سے بات کرنی چاہیے۔ اسے وہ بیمار اور نڈھال سی لگی تھی، لیکن اس کی انا کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ اس سے جا کر بات کرے، اسی لیے وہ یوں ہی اذیت میں رہا اور اس کے کمرے میں نہ گیا۔ وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ اس کے پاس کوئی ٹیبلٹ وغیرہ بھی نہیں تھی، اور اس میں اتنی بھی ہمت نہیں تھی کہ اپنی چچی سے کہہ سکتی کہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، اور ابھی اسے تنخواہ بھی نہیں ملی تھی۔ اس کے پاس تو صرف اور صرف 1000 روپے تھے، جس سے اس نے پورا 1 ہفتہ رکشے کا کرایہ دینا تھا۔ وہ بیچاری بخار میں تڑپتی اپنے کمرے میں پڑی رہی، اور اس کی جائیداد پر دوسرے لوگ عیش کرتے رہے۔ وہ اپنے باپ کی جائیداد کی مالک تھی۔ جتنا حصہ سکندر کا بنتا تھا اتنا ہی اس کا بنتا تھا، لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اور سکندر بیچارہ سب سے انجان اپنے کمرے میں اس پر ہی غصہ ہو رہا تھا کہ وہ کیوں اتنی بری جاب کرتی ہے۔ ایک جاب کے بارے میں ہی سوچ کر سکندر کا دل اس سے کٹنے لگا، لیکن پھر بھی وہ کسی نتیجے پر نہ پہنچ پایا۔ وہ ساری رات ہی بخار میں تڑپتی رہی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ اب بھی بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کو چکر بھی آ رہے تھے۔ چکراتے چکراتے وہ نیچے آئی اور اپنی چچی سے میڈیسن کا کہنے لگی۔ سکندر جو وہیں پر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا، اس کی بات سن کر فوراً سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ سمیرہ بیگم ناشتہ کر چکی تھی۔ سکندر ہی لیٹ اٹھا تھا اور اس کے بابا آفس جا چکے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی، اور وہ ان کے سامنے کھڑی دوائی مانگ رہی تھی۔ یہ کیا ڈھونگ رچا رکھا ہے تم نے؟ میں جانتی ہوں کوئی بیمار شمار نہیں ہو، بس سارے کام پر نہ جانے کے بہانے ہیں۔ دفع ہو میری نظروں کے سامنے سے۔ جیسے ہی سمیرہ بیگم نے یہ کہا تو سکندر کے دل کو کچھ عجیب سا ہوا۔ اسے ایسا لگا کہ شاید اس کی ماں غلط ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ ان کی باتیں سن رہا ہے۔ وہ ڈائننگ ایریا میں تھوڑا دور بیٹھا تھا، لیکن وہ اتنی تیز بولی تھی کہ وہ سب کچھ ہی سن چکا تھا۔ چچی کی بات سن کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ چچی، میری واقعی میں طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اگر میں نے ٹیبلٹ نہ لی تو پھر کام پر نہیں جا سکوں گی۔ اگر آپ کے پاس کوئی بخار کی ٹیبلٹ ہے تو مجھے دے دیں۔ وہ گیلی آواز کے ساتھ کہہ رہی تھی۔ سکندر اس کی آواز سن رہا تھا اور اس کا دل کٹ رہا تھا، مگر وہ کچھ بھی نہ کر پا رہا تھا۔ اس کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ کیا اس کی ماں اس سے اتنا بڑا جھوٹ بول سکتی ہے؟ میں نے کہا نا نہیں ہے میرے پاس دوائی، نکلو یہاں سے اور دماغ مت کھاؤ میرا۔ بلکہ کہاں جا رہی ہو؟ کچن میں جاؤ اور برتن دھو، پھر تو تم نے کام پر چلے جانا ہے۔
وہ بیچاری جو ان کی بات سن کر وہاں سے آنے لگی تھی، دوبارہ سے ان کی بات سن کر کچن کی طرف پلٹ گئی۔ اسے چکر آ رہے تھے اور وہ ہال میں لگے پلرز کا سہارا لے کر ہی کچن تک پہنچی۔ وہ سنک پر کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ کچن کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ ڈائننگ ایریا بالکل ہی کچن کے سامنے تھا اور سکندر اسے دیکھ رہا تھا۔ زوہا کی سکندر کی طرف پیٹ تھی۔ سکندر کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنی ماں سے پوچھے کہ آخر وہ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے، لیکن اس کی ماں نے اس کے ذہن میں اتنا خناس بھر دیا تھا کہ ابھی بھی اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ماں جھوٹی اور وہ سچی ہے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ آج ہی اس سے بات کرے گا، لیکن آج اسے ایک بہت اہم میٹنگ کے لیے جانا تھا اور وہ میٹنگ ایک بہت بڑے ہوٹل میں رکھی گئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہی ہوٹل ہے جہاں پر وہ کام کرتی تھی۔ کچن کا کام ختم کرنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ آتے ساتھ ہی بیڈ پر دراز ہو گئی۔ اس نے کچن میں کھڑے ہو کر اپنے لیے قہوہ بھی بنایا جو وہیں پر پی کر آئی تھی اور اب کچھ بہتر محسوس کر رہی تھی۔ یہ قہوہ بنانا اسے اس کی ماں نے سکھایا تھا۔ قہوے سے اس کا بخار تو کم نہیں ہوا، لیکن اسے کچھ نہ کچھ آرام آ گیا تھا۔ جب اس کی جاب پر جانے کا وقت ہوا تو وہ تیار ہو کر گھر سے باہر نکل آئی۔ سکندر گھر پر نہیں تھا، وہ بھی اپنی میٹنگ کے لیے جا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں پر گئی تو سکندر کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ وہ کچھ مردوں کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھا بڑے اعتماد کے ساتھ بزنس کی کوئی ڈیل کر رہا تھا۔ وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا، لیکن زوہا نے اسے دیکھ لیا تھا۔ اب اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ وہ اس کے سامنے اپنی ڈیوٹی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ لوگ اس کے ساتھ بری حرکتیں کریں گے اور غلط اشارے کریں گے تو وہ دیکھ لے گا، اور یہ زوہا کو بالکل بھی منظور نہیں تھا۔ بھلے ہی وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا یا شاید ابھی مان ہی نہیں رہا تھا، لیکن زوہا بیچاری اسے پسند کرنے لگی تھی اور 9 سال بعد تو وہ اس سے اور بھی زیادہ اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ معصوم اس پر دل ہار بیٹھی تھی، لیکن اب خود کو سمجھا لیا تھا کہ بہت جلد ہی وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں گے۔ مینیجر نے اس بڑی سی ٹیبل کا آرڈر زوہا کے ذمہ لگا دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت ہی بڑے بزنس انویسٹر ہیں جو ہر وقت اس ہوٹل میں آتے رہتے ہیں اور آج ان کی کوئی خاص بزنس ڈیل ہو رہی ہے، اس لیے تم سب کچھ اچھے سے سرو کرنا۔ وہ بیچاری منع کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ اپنے لیے کچھ بول ہی نہیں پاتی تھی اور ویسے بھی یہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ وہ مینیجر سے کیا کہتی کہ وہاں پر اس کا شوہر بیٹھا ہے، اسی لیے وہ وہاں پر نہیں جانا چاہتی۔ وہ آرڈر لینے کے لیے وہاں پر گئی تو ایک دوسرا مرد جو شاید ڈیل کرنے کے لیے آیا ہوا تھا بڑے غور سے اسے دیکھنے لگا۔ سکندر نیچے دیکھ رہا تھا، وہ فائل پر جھکا ہوا تھا۔ آج اسی کی کمپنی کو ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ملنا تھا، اس لیے وہ کام میں لگا ہوا تھا۔ وہ اوپر نہیں دیکھ رہا تھا۔ دوسرے لوگوں نے آرڈر کنفرم کیا، سکندر اسے نہیں دیکھ پایا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ اسی ہوٹل میں کام کرتی ہے اور اب انہی کا آرڈر لے کر گئی ہے۔ 15-20 منٹ بعد جب وہ آرڈر لے کر آئی اور سامنے رکھنے لگی تو سکندر نے اسے دیکھ لیا۔ اسے دیکھ کر غصے سے سکندر کی آنکھوں میں لالی آ گئی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ جھنجھوڑ کر اس سے پوچھے کہ آخر وہ اس کی عزت کو داغدار کرنے کے لیے یہاں پر کیوں آ جاتی ہے، لیکن وہ آرڈر دینے کے بعد وہاں سے چلی گئی۔ سکندر بھی باتھ روم کا بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھایا۔ وہ جس طرف گئی تھی وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا۔ وہ گیلری میں کھڑی کچھ سوچ رہی تھی کہ اچانک سے اسے اپنے کندھے پر کوئی بھاری بھرکم ہاتھ محسوس ہوا۔ فوراً اس نے ڈر کے مارے پیچھے مڑ کر دیکھا، کیونکہ اکثر اوقات کچھ بدتمیز لوگ ایسی حرکتیں کر جایا کرتے تھے۔ جیسے اس نے پیچھے دیکھا تو سامنے سکندر کو دیکھ کر اس کی نظریں جھک گئیں۔ وہ خود کو بہت ہی چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے سنانے کے لیے ہی آیا ہے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اپنی نمائش کروانے کا؟ وہ غصے سے اس کا کندھا دبوچ کر بولا تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ وہ مسلسل نفی میں سر ہلانے لگی۔ سکندر کو اس پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی ابھی اس سے پوچھے کہ آخر وہ چاہتی کیا ہے، لیکن وہ اس وقت گھر پر نہیں بلکہ ہوٹل میں تھے۔ تم سے تو میں گھر جا کر نپٹوں گا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کا کندھا چھوڑتے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور وہ بیچاری سسکیوں کے ساتھ رونے لگی۔ اب اسے یقین آ گیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ آنسو صاف کرتی ہوئی دوبارہ سے کاؤنٹر کی طرف آ گئی۔ دوسرا آرڈر جو میٹھے کا تھا وہ بھی ریڈی ہو چکا تھا جو اب اس نے دینے کے لیے جانا تھا۔ وہ آرڈر دینے کے لیے وہاں پر پہنچ گئی۔ وہ اب ٹرے سے سامان نکال کر ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے آخری کٹورا ٹیبل پر رکھا
تو اسی مرد نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا جو سکندر کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آیا تھا۔ سکندر اور اس مرد کے علاوہ باقی بھی 2 لوگ وہاں بیٹھے تھے۔ جیسے ہی اس لڑکے نے زوہا کا ہاتھ پکڑا تو سکندر غصے میں آ گیا، لیکن وہ کسی سے یہ نہیں کہنا چاہتا تھا کہ وہ اس کی بیوی ہے۔ اسے اپنی سبکی محسوس ہو رہی تھی، اس لیے چپ چاپ ہی بیٹھا رہا۔ سر پلیز میرا ہاتھ چھوڑیں، وہ گیلی آواز کے ساتھ بولی تو اس مرد کے چہرے پر خبیث مسکراہٹ آ گئی۔ تم جیسی لڑکیوں کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، زیادہ ڈھونگ رچانے کی ضرورت نہیں ہے، قیمت بتاؤ اپنی۔ وہ شخص اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بولا تو زوہا کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ سکندر جو پہلے بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے بیٹھا تھا، فوراً سے اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کے درمیان ٹیبل حائل تھی اور وہ دوسرا شخص ٹیبل کی دوسری طرف بیٹھا تھا۔ وہ کرسی چھوڑتا ہوا ان کی طرف آیا اور ایک جھٹکے سے زوہا کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوا دیا اور اس مرد کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ لگایا جس کے ساتھ وہ ڈیل کرنے کے لیے آیا تھا۔ یہ ڈیل اس کے لیے اتنی اہم تھی کہ جتنا زندہ رہنے کے لیے سانس۔ اس کی کمپنی کچھ دنوں سے لاس میں جا رہی تھی اور اسے اس ڈیل کی بہت زیادہ ضرورت تھی، لیکن اب وہ ڈیل اپنے ہاتھوں سے ہی خراب کر بیٹھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ مارتے ہوئے اس شخص سے پوچھ رہا تھا۔ زوہا دور کھڑی آنکھوں میں آنسو لیے یہ سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کیا شخص ہے، پل میں تولا تو پل میں ماشا۔ وہ اپنے سامنے کھڑے اپنے شوہر کو لڑتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ سکندر نے اس مرد کو ادموا کر کے پھینک دیا اور پھر زوہا کا ہاتھ پکڑ کر ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ وہ اسے اپنی گاڑی تک لایا تھا۔ مینیجر بھی پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا، لیکن سکندر نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ وہ اسے اپنے ساتھ اپنی گاڑی میں ہی لے آیا تھا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنا چاہتی تھی، لیکن سکندر نے زبردستی اسے اپنے ساتھ اگلی سیٹ پر بٹھا دیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال گیا۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی جا رہی تھی۔ زوہا اب بھی سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی اور سکندر کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ پھر اچانک اس نے بیچ راہ میں ہی گاڑی روک دی اور مڑ کر زوہا کی طرف دیکھنے لگا۔ زوہا کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی وہ یہیں پر ہی اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ زوہا مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، تم چاہتی کیا ہو؟ کیا تم مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہو تو سچ بتا دو، میں ابھی اور اسی وقت تمہیں طلاق دے دوں گا۔ مگر مجھے یہ سب پسند نہیں کہ میری بیوی یوں زمانے بھر میں اپنی عزت رولتی پھرے۔ وہ بولا تو اس کی آواز میں زوہا کو ہلکی سی نمی محسوس ہوئی، لیکن جیسے اس نے اوپر دیکھا تو اس کے چہرے پر غصے کے سوا کوئی تاثر نہیں تھا۔ نہیں سکندر، ایسی بات نہیں ہے، میں اپنی مرضی سے یہ جاب نہیں کر رہی، بلکہ چچی جان نے ہی مجھ سے کہا کہ میں کوئی کام کروں۔ وہ گیلی آواز کے ساتھ بولی تو سکندر کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ پہلے بھی اپنے کانوں سے اپنی ماں کی باتیں سن چکا تھا اور اب تو اسے بالکل ہی یقین آ گیا تھا۔ زوہا نے اسے الف سے یہ تک ساری کہانی سنائی تو اسے اپنے ماں باپ سے گھن محسوس ہونے لگی۔ زوہا، تم باقی ساری باتیں چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہیں قبول ہوں یا نہیں؟ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ بھولی صورت بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے اس طرح کی بات کر رہا ہے، مگر پھر بھی وہ کوئی جواب نہ دے پائی۔ وہ اب بھی یہی سوچ رہی تھی کہ وہ بس اپنی انا کی تسکین کی خاطر ہی اس سے ایسا کہہ رہا ہے اور اسے چاہتا نہیں ہے۔ زوہا نے کوئی جواب نہ دیا اور اس سے اپنا ہاتھ بھی چھڑوا لیا تو وہ بھی چپ چاپ گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ گھر پہنچ کر زوہا اپنے کمرے میں بھاگ گئی اور اس کی ماں سکندر کے سر پر چڑھ دوڑی۔ یہ لڑکی تمہارے ساتھ کہاں سے آ رہی ہے؟ اس جیسی گھٹیا لڑکی کے ساتھ زیادہ بات چیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے ویسے بھی وکیل صاحب سے کہہ دیا ہے، وہ تمہارے طلاق کے پیپر جلد ہی تیار کروا دیں گے، تم بس اسے چھوڑنے کی تیاری کرو۔ سمیرہ بیگم بولی تو وہ جو ساری حقیقت جان چکا تھا ماں کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ امی جان، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ زوہا، تو مجھے بالکل بھی ایسی نہیں لگتی، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہاں سے ایسی بات کر رہا تھا تاکہ مزید ان کی سوچ کے بارے میں جان سکے۔ نہیں بیٹا، وہ کوئی اچھی لڑکی نہیں، وہ تو ایک جادوگرنی ہے، جادوگرنی۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے۔ اب میں بالکل بھی انتظار نہیں کروں گی، میں آج ہی وکیل صاحب سے کہتی ہوں کہ وہ طلاق کے پیپرز بھجوائیں۔ وہ یہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور سکندر بیچارہ سر تھام کر رہ گیا۔ وہ انہیں کیسے بتاتا کہ وہ سب کچھ جان چکا ہے؟ وہ ان کی بات نہیں مان سکتا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ اس معاملے میں اپنے باپ سے بات کرے گا۔ زوہا نے ویسے بھی اپنے چچا کے بارے میں کچھ زیادہ غلط نہیں کہا تھا اور وہ ہمیشہ ہی اس سے بڑے آرام سے بات کرتے تھے۔
وہ اسے صرف اور صرف اس کی دولت چاہتے تھے اور سمیرہ بیگم اسے اپنے گھر سے بھی نکالنا چاہتی تھی۔ زوہا اپنے کمرے میں آنے کے بعد یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی چچی کبھی بھی ان دونوں کی شادی نہیں ہونے دیں گی، اسی لیے ہی اس نے اپنے معصوم سے دل کو یہ سمجھا لیا کہ وہ کبھی بھی اس کا نہیں ہو سکتا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس پر دل و جان سے فدا ہو گیا ہے۔ سمیرہ بیگم تل ملا رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے وکیل کو کالز پہ کالز کیے جا رہی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو ایسے ہی جھوٹ بول دیا تھا کہ انہوں نے طلاق کے پیپرز بنانے کے لیے دے دیے ہیں۔ وہ تو بس صرف اور صرف اس کی نیت دیکھنا چاہتی تھی اور اب وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وکیل نے جیسے ہی کال اٹھائی تو وہ انہیں طلاق کے پیپرز ریڈی کرنے کا کہنے لگی۔ وکیل نے کہا کہ وہ آؤٹ آف سٹی ہیں، اسی لیے طلاق کے پیپرز بننے میں تقریباً 1 ہفتہ تو لگ جائے گا۔ سمیرہ بیگم نے پھر بھی انہیں طلاق کے پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا کیونکہ وہ ان کے خاندانی وکیل تھے۔ وہ اس کام کے لیے ان کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کر سکتی تھی۔ انہوں نے سوچ لیا کہ اس 1 ہفتے میں وہ اپنے بیٹے کو ہینڈل کر لیں گی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اب ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ سارا دن زوہا اپنے کمرے میں رہی اور سکندر بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب اسے اپنا لے گا۔ وہ مزید اپنے آپ کو اذیت نہیں دینا چاہتا تھا۔ اس کے دل میں چھپی ہوئی معصوم محبت اب باہر آ چکی تھی اور وہ جان گیا تھا کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ زوہا کمرے میں بیٹھی سوچ رہی تھی کہ آخر اب آگے کیا ہوگا۔ جب اس کی چچی نے ملازمہ کے ذریعے سے اسے نیچے بلوایا تو وہ بیچاری نہ چاہتے ہوئے بھی نیچے آ گئی۔ اس کی چچی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی وہ ان کے کمرے میں گئی تو وہ اس پر چلانے لگی، ناگن، تم نے میرے بیٹے پر جادو چلا کر اچھا نہیں کیا۔ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ میں تمہیں اس گھر سے ہی باہر نکال دوں گی۔ بس تم 1 ہفتے کا صبر کر لو۔ وہ اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے بولی تو وہ بیچاری پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ چچی، آخر میرا قصور کیا ہے؟ اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں سکندر کی زندگی میں رہوں تو بھلے ہی مجھے طلاق دلوا دیں، مگر یہ میرا بھی گھر ہے، میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ بولی تھی۔ شاید سکندر کے رویے کی وجہ سے اسے اتنی ہمت تو مل گئی تھی کہ وہ اپنے حق کے لیے بول پائے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ اپنے حق کے لیے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر سمیرہ بیگم کو ایک جھٹکا لگا۔ اس نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگایا۔ کس گھر کی بات کر رہی ہو؟ یہ صرف اور صرف ہمارا گھر ہے۔ میں تو تمہیں اس گھر سے نکال کر رہوں گی۔ وہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی جب میں نے آغا جان کے کہنے پر اپنے بیٹے کا نکاح تم سے کر دیا تھا، مگر اب نہیں۔ وہ چیخ چلا رہی تھی اور وہ بیچاری اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ وہ دونوں ہی نہیں جانتی تھیں کہ وہ دروازے کے باہر کھڑا سن رہا ہے۔ وہ جو ابھی ابھی اپنی ماں سے یہ بات کرنے کے لیے آیا تھا کہ وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کرے، اپنی ماں کی اصلیت دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گیا اور جیسے ہی کمرے سے آوازیں آنا بند ہوئی تو وہ فوراً سے کمرے میں پہنچ گیا۔ اس کی ماں نے زوہا کو بالوں سے پکڑ رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر جھٹکے سے اس کے بال چھوڑ دیے۔ بیٹا، تم نے دیکھا اسے؟ یہ مجھ سے زبان لڑا رہی تھی اور تم چاہتے ہو کہ تم اسے ہمیشہ کے لیے اپنا لو؟ وہ معصوم چہرہ بنا کر بولی تو سکندر کو ایسا لگا کہ وہ اس کی ماں ہی نہیں ہے۔ امی، میں سب کچھ سن چکا ہوں، آپ کو مزید جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں، اور آپ ایک بات میری کان کھول کر سن لیں، زوہا میری بیوی ہے اور میں آج ہی اسے رخصت کر کے لے جا رہا ہوں۔ وہ زوہا کا ہاتھ پکڑ کر جیسے ہی باہر کی طرف آنے لگا تو سمیرہ بیگم نے اسے روک لیا۔ سکندر، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ اگر تمہارے بابا کو پتہ چلا تو وہ سخت ناراض ہوں گے، وہ بھی یہ نہیں چاہتے۔ وہ بولی تو سکندر وہیں پر رک گیا اور اپنے بابا کو کال ملانے لگا۔ آج دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ تھوڑی دیر بعد کاشف خان بھی گھر آ گئے۔ انہوں نے بھی بیٹے کو رخصتی کی اجازت دے دی۔ وہ یہی چاہتے تھے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جائیداد ان کے ہاتھ لگ جائے۔ وہ بہت لالچی انسان تھے اور اوپر سے اچھے بنتے۔ سمیرہ بیگم نے ان سے لاکھ کہا کہ وہ ایک بہت اچھا پلان بنا چکی ہیں۔ اسی وقت ان کا بیٹا وہاں پر موجود نہیں تھا۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ شوہر کو سمجھا رہی تھی کہ وہ اب بھی بیٹے کو کہہ کر اسے طلاق دلوا دیں۔ اسے گھر سے نکالنے کے بعد بھی تو ساری جائیداد ان کی ہو جائے گی، لیکن کاشف خان کو یہ منظور نہیں تھا۔ جیسے بھی تھے وہ ان کی بھتیجی تھی اور انہیں یہ منظور نہیں تھا کہ وہ در بدر پھٹکتی رہے۔ وہ تو بس یہی چاہتے تھے کہ جائیداد بھی گھر میں رہ جائے اور عزت بھی۔ انہوں نے بیوی کی بولتی بند کروا دی اور وہ کچھ نہیں کر پائی۔
ज़ोहा सिकंदर के कमरे में सोफे पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी और सिकंदर उसे मना रहा था। ज़ोहा प्लीज चुप हो जाओ, अब मैं सब कुछ जान चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि अम्मी ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं उनकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। उसने जब दोनों हाथ जोड़े तो ज़ोहा ने जल्दी से उसके हाथ नीचे कर दिए। सिकंदर, आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं? आपका इस सब में कोई कसूर नहीं, बल्कि मेरी किस्मत ही ऐसी है। मुझे जीने का हक नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। वो रोते हुए बोली तो सिकंदर ने उसका हाथ थाम लिया। नहीं ज़ोहा, इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम सब कुछ भूल जाओ। अब अम्मी तुम्हारे साथ वो सब बिल्कुल भी नहीं करेंगी। अगर अम्मी को हमारा रिश्ता मंजूर ना हुआ तो मैं तुम्हें इस घर से कहीं दूर ले जाऊंगा। वो बोला तो ज़ोहा को यकीन ही नहीं आया कि ये वही सिकंदर है जो उस पर इतना गुस्सा करता था। सिकंदर ने उसे कह दिया कि वो तब तक उसके करीब नहीं आएगा जब तक वो इजाज़त नहीं देगी। वो चुपचाप ही बेड पर सोने के लिए चला गया और ज़ोहा को भी कह दिया कि वो भी बेड पर सो सकती है। बिना किसी डर के वो बेड के कोने पर सो रहा था और ज़ोहा दूसरे कोने पर। वो सारी रात ही यही सोचती रही कि अब आगे क्या करना है। सुबह भी उन दोनों के दरमियान कोई बात ना हुई और वो दफ्तर चला गया और वो घर में अकेली रह गई। सिकंदर ने उसे दो टोक अंदाज में कह दिया था कि वो काम के लिए बाहर नहीं जाएगी और अब उसकी चची भी कुछ नहीं कर पा रही थी। सारा दिन ही वो घर में अकेली रही और अपने शौहर के लिए तड़पती रही। वो सोच चुकी थी कि अब वो उसके बगैर नहीं रह सकती। जब वो शाम को वापस आया तो वो मेहरून कलर की फ्रॉक में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो उसी के लिए ही तो तैयार हुई थी। सिकंदर कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बालों में कंघा कर रही थी। उसे इतना तैयार देखकर तो सिकंदर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वाह भाई, कहाँ की तैयारी है? अगर कहीं जाना था तो मुझे बता देती तो मैं जल्दी आ जाता। वो मुस्कुराते हुए बोला तो ज़ोहा भी मुस्कुराने लगी और उसके पास आ गई। जाना तो कहीं नहीं है, बस मैं तो अपने शौहर के लिए ही तैयार हुई हूँ। वो नजरें झुकाकर बोली तो सिकंदर को हैरत हुई। वो इतनी कम को लड़की आज इतनी बेबाकी से उसके सामने खड़ी बात कर रही थी। सिकंदर आगे बढ़ा और उसको दोनों कंधों से थाम लिया और उसके माथे का बोसा लेने लगा तो वो झिझक कर रह गई। सिकंदर ने ज़ोहा का हाथ थामा, उसे बेड के कोने पर बिठा दिया और खुद जमीन पर बैठ गया। वो उसे घुटनों पर हाथ रखे हुए था। ज़ोहा, तुम और मैं, हम दोनों ही जानते हैं कि वो निकाह हमारे दरमियान जबरदस्ती हुआ था, लेकिन अब मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे दिल से कबूल कर लो। अब भी तुम्हारे पास वक्त है। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो। सिकंदर ने बस इतना ही कहा कि ज़ोहा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। ज़ोहा की आंखों से आंसू निकल रहे थे। सिकंदर, अगर आपने दोबारा इस बात का जिक्र किया तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगी। वो गीली आवाज के साथ बोली तो सिकंदर की आंखों से आंसू निकल आए। वो जिंदगी में पहली मर्तबा एक लड़की के सामने आंसू बहा रहा था। वो समझ गया था कि वो उसके साथ रहना चाहती है और वो बहुत खुश था। वो वैसे भी उसके निकाह में थी और इन 9 सालों में उसके जहन में जितना भी खन्नास उसकी माँ ने भरा था वो अब निकल चुका था। मोहतरमा, आप तो तैयार हो गई हैं, बस मुझे 10 मिनट दें, मैं भी तैयार हो जाता हूँ और फिर हम बाहर खाना खाने के लिए चलते हैं। वो फौरन से आंसू साफ करता हुआ उठ खड़ा हुआ तो वो भी उठ गई। वो खुशी से झूम उठी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी जिंदगी में कभी इतना खुशगवार मोड़ भी आएगा कि वो अपनी जिंदगी से मोहब्बत करने लगेगी। उसे हैरत हो रही थी कि ये वही सिकंदर है जो कभी उस पर इतना गुस्सा करता था और उसे खा जाने को दौड़ता था। फिर थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से निकला और तैयार होकर वो दोनों ही सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ जाने लगे। उन दोनों ने हाथों में हाथ डाल रखे थे। सुमेरा बेगम जो ड्राइंग रूम में बैठी थी उन्हें इस तरह इकट्ठे आता देखकर जल भुन कर रह गई, लेकिन बेटे की खुशी के आगे वो भी खामोश हो गई। वो उनका इकलौता बेटा था तो वो भी बेटे की खुशी के आगे खामोश हो गई। वो दोनों बाहर गए और लैंड क्रूजर में सवार होकर घर से बाहर निकल गए। गाड़ी फराटे भरती हुई जा रही थी। उनकी जिंदगी की गाड़ी भी अब एक हसीन सफर पर चल निकली थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।